آج کا پروگرام کسی ایک فرد کے قتل کی کہانی نہیں ہے، یہ 3 افراد کے قتل کا کیس ہے جنہیں دن دہاڑے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ 8 سال پہلے دادو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کیس کوئی بلائنڈ مرڈر ہو، اس میں قاتل سب کے سامنے تھے، جو گرفتار بھی ہوئے اور جیل بھی گئے، لیکن ان میں جو بااثر تھے وہ نہ صرف گرفتاری سے بچے بلکہ سزا سے۔ اسی لیے آج بات قتل پر نہیں ہوگی بلکہ انصاف کے قتل پر ہوگی۔ 8 سال، جی ہاں پورے 8 سال۔ 17 جنوری 2018 کو 3 افراد کے قتل کے بعد انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر، پیشیاں، امیدیں اور آخر میں ایک فیصلہ کہ 3 افراد کے قتل میں ملوث 8 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مشہور رباب کیس کی، جس میں ان کے باپ، بھائی اور کزن کے قتل میں ملوث چانڈیو قبیلے کے سردار اور سابق رکن سندھ اسمبلی احمد خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو سمیت 8 نامزد ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہائی پروفائل کیس ہے جس میں رباب کے موقف کو میڈیا میں نمایاں جگہ ملی ہے اور ملنی بھی چاہیے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ موقع انہیں بھی دیا جائے جن پر تہرے قتل کا الزام تھا، کہ وہ عدالت سے تو شک کا فائدہ پا کر بری ہو گئے، لیکن ان کی بریت پر اثر و رسوخ کے استعمال اور سیاسی دباؤ کا جو شک ہے، کیا وہ کبھی ختم ہو سکے گا؟ تو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملزم سردار احمد خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو کے وکیل بیرسٹر افتخار شاہ۔ بیرسٹر صاحب، ویلکم ان FIR۔ کیس تو آپ جیت گئے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہے؟ بالکل۔ کیسے؟ سر دیکھیں، آپ نے فیصلہ پڑھا ہوگا، 48 پیجز کا ہے، 200 اس میں پیراگرافس لکھے، بالکل ایسے ہی ہے، اور انہوں نے ہر کیس کا پہلو ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیوں وہ ججمنٹ ایکویٹل کی طرف گئی ہے اور تمام 8 کے 8 ملزمانوں کو کیوں باعزت بری کیا گیا۔ اب آپ کے شو میں مزید بھی میں میرٹس پہ بتاؤں گا کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کیوں انہوں نے سمجھا کہ جو 8 کے 8 ہیں وہ ناٹ گلٹی۔ بتائیے۔ سر سے پہلے شروع ہوتے ہیں FIR سے۔ ٹھیک ہے، کہانی کوئی بھی کرمنل کیس کی شروع ہوتی ہے تو FIR سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کا بھی پروگرام FIR ہے تو ہم FIR سے شروع بالکل ٹھیک ہے۔ FIR میں تقریباً 17 گھنٹوں کا ان ایکسپلینڈ ڈیلے۔ اس سے پہلے ہم ذرا دیکھیں کہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے۔ 4 لوگ موقع پہ مارے جاتے ہیں، جس میں سے 3 رباب کی سائڈ سے اور 1 ملزم بھی مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرتضیٰ یا اس کا نام، اس کا غلام قادر کادو نام تھا، تو اس کو کادو کی نظر سے میں کہوں گا۔ تو اسپتال میں تمام انجرڈ اور ڈسیزڈ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس اسپتال میں تقریباً 28 کاغذ فریادی پرویز احمد اور اس کے گواہوں کے سامنے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 28 کے 28 کاغذوں میں کسی بھی ملزم کا نام نہیں ہوتا ہے سوائے مقتول ملزم کے جو موقع پہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، 17 گھنٹوں کے بعد تمام ملزمانوں کے نام FIR میں شو ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون، سپریم کورٹ اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر واقعہ جینوئن ہے اور واقعہ کسی چشمدید گواہ نے دیکھا ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں موقع پہ تھا اور میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی، تو سب سے بڑا سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں جلد سے جلد، جب تھانہ اور پولیس اسٹیشن کی ایک ہی دیوار ہے، برابر میں تھانہ تھا اور برابر میں اسپتال۔ جاری رکھیں۔ دوسرا سر، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ 2 پارٹیز انوالوڈ ہیں کیس کے اندر، ایک تو جن پہ الزام ہے کہ جنہوں نے فائرنگ کی موقع پہ، اور دوسرا مقتول اور اس کے گواہ۔ ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز۔ ٹھیک ہے، دوران تفتیش اور دوران ٹرائل کمپلیننٹ پارٹی سے یہ فیکٹ سپریس کیا گیا کہ کیا رشتہ کیا تھا ان دونوں پارٹیز کا آپس میں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں پارٹیز کا ایڈمیٹڈ رشتہ یہ ہے کہ 1987 سے ان کی دشمنی، دونوں آپس میں فرسٹ بلڈ ریلیشن شپس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پارٹی کے جن پہ الزام ہے مارنے کا، فائرنگ کرنے کا اسپیسیفکلی، اور مرنے اور گواہی کا، ان دونوں کے درمیان 1987 سے فہیم صاحب
تقریباً 7 قتل ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں اور ان 7 قتل کی 5 FIR ایک دوسرے پہ یہ کٹوا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے 3 فیصلے بھی ہوئے اور ان کے 3 فیصلوں میں ایک فیصلے میں جو اس کیس میں اکیوز پارٹی تھی جس پہ فائرنگ کا الزام تھا ان کے گھر کی 3 خواتین رشتے میں دی گئیں ان کے کمپلیننٹ پارٹی کے مرد حضرات کو. فار ایگزامپل میں یہ کہانی آپ کی ضرور سنوں گا، لیکن پہلے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو دشمنی تھی، کیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو مختار چانڈیو ہیں انہوں نے قبیلے کے دیگر معزز افراد کو ملا کر اپنے ساتھ ایک تمندار کونسل یا یوں کہہ لیجیے کہ الگ ایک اتحاد بنا لیا تھا سردار کے خلاف، اور یہ سردار کو پسند نہیں تھی بات، یہ قتل کی وجہ ہے؟ سر بالکل بھی نہیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمندار کونسل ہے تو کیا ٹرائل میں کوئی بھی آیا تمندار یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہاں کوئی کونسل بنی تھی، بی کہ ہاں سردار کو کوئی خلاف کہ سردار کو تکلیف دے رہی تھی؟ تو کوئی بھی ٹرائل میں کوئی بھی ایک تمندار کونسل نہیں. کیسے آئے گا ایک جو تمندار کونسل بنانے والا ہے اسے مار دیا گیا کہ اس نے سردار کے خلاف جو ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی تھی. آج آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا تمندار کوئی اور آیا؟ انویسٹیگیشن میں بھی نہیں ہے. نہیں، انویسٹیگیشن میں بھی کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے دیکھیں جو قبائل سسٹم ہے اندرون سندھ کا وہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے ماحول ہے. میرا آپ سے بس براہ راست سوال ہے کہ کیا یہ وجہ قتل ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. وجہ قتل تو یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں پرانی دشمنی تھی. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2 پارٹیز کون جن کے آپس میں رشتے ہوئے ہیں، پرانے 7 قتل ایک دوسرے کے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اینیمیٹی زیادہ اسٹیبلش ہوتی ہے یا تمندار کونسل جو بننی تھی جس کا کوئی ثبوت وجود نہیں ہے؟ عدالتوں میں تو دیکھیں سر ثبوت وجود کو دیکھا جاتا ہے نا، آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اپنا کیس. تو کیا کوئی تمندار کونسل آیا ٹرائل کورٹ میں؟ نہیں. چلیں مختار کے ایک انٹرویو کی بات ہوتی ہے، اس انٹرویو میں وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا. کیوں دیکھیں نا ٹرائل میں کمپلیننٹ آ کے کہتا ہے کہ میرے بھائی کو تھریٹ تھے اور وہ اپنے عوامی آواز کے انٹرویو میں کہہ چکا تھا. آپ عوامی آواز کا انٹرویو پڑھیں، ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا، اس میں تو سردار خان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی تھریٹ دیا. دیکھیں یہ وہ پارٹیز ہیں آپس میں جو کورٹ کچہری سے واقف ہیں. مختار پہ میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو جنت نصیب کرے 2 قتل کی FIR اس پہ تھی اور وہ نارکوٹکس کے کیس میں ایبسکونڈر بھی تھے. تو کورٹ کچہری سے تو یہ دونوں پارٹیز کوئی مطلب نئی نہیں ہے، ان کو پتہ تھا کورٹ کچہری کے حوالے سے. تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سر کورٹ میں جو بات چلتی ہے پریویس درخواست، پریویس کوئی اپلیکیشن، کہیں کوئی یہ بات اٹھائی گئی ہو کہ مجھے کوئی تھریٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. مدعی پارٹی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے ڈیفینیٹلی آپ کا رائٹ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ تمندار کونسل بنا دی گئی اور اس سے وڈیروں کو اختلاف تھا، یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے قتل کی. اٹس مین کہ کہیں کسی اسٹیج پر یہ بات آئی ہے نا، تبھی تو جج اپنے فیصلے میں لکھ رہا ہے کہ یہ جو قتل کی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم اپنے وڈیرانہ نظام میں دیکھیں تو یہ قتل کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ سردار کو برا لگ گیا کہ میرے خلاف ایک مزید ایک اتحاد بن رہا ہے. فہیم صاحب آپ پرانے ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ موٹیو جو ہے نا، موٹیو آف دا کرائم از ناٹ سفیشینٹ فار پروونگ اینی ون گلٹی. موٹیو صرف اتنی حد تک ہوتا ہے کہ سزا کیا دینی چاہیے. ونس پروو ہو گیا کہ بھائی اس نے کام کیا ہے، کیا ڈیتھ پینلٹی دینی چاہیے یا میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال سمپل یہ ہے کہ کیا موٹیو ڈسکس ہوا کیس میں، اور وہ موٹیو جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا کوئی تمندار کونسل بنانے کے معاملے کے اوپر سردار کو اعتراض تھا؟ دیکھیں سردار کو تمندار کونسل بنانے پہ اعتراض آپ سردار خان سے ہی پوچھ لیجیے گا. باقی رہی بات کہ ڈسکس ہوئی نہیں ہوئی، بالکل ہوئی. دوران ٹرائل کمپلیننٹ پارٹی کا یہی موقف تھا کہ یہ وجوہات ہے. جج صاحب نے اسے فائنڈنگ دی کہ یہ دس وجوہات perhaps is not enough because it is not as well established. موٹیو سے پہلے تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس بندے نے یہ کرائم کیا ہے، اس کے بعد موٹیو پہ آئے گا. دیکھیں موٹیو جو ہے نا اٹس اے ڈبل ایجڈ ویپن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹیو ریزن فار دا کرائم بھی ہو سکتا ہے اور ریزن فار فالس امپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو غلط پھنسایا جائے. میں یہیں پہ آپ کو روکوں گا، بہت اچھی بات آپ نے کر دی ہے کہ کسی کو پھنسایا جا رہا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ملزمان تھے جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں وہ اس کیس میں بالکل بھی ملوث نہیں تھے؟ نہیں تھے ملوث.
بالکل بھی ملوث نہیں تھے. ملوث ہوتے تو کورٹ شاید فیصلہ دیتی, ان کو سزا سناتی. چلیں آگے بڑھتے ہیں, میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر وہ ملوث نہیں ہیں تو کیا قتل بھی نہیں ہوا؟ قتل ہوا ہے. دیکھیں ٹرائل میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ کس نے کیا, ٹرائل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پولیس نے جن کو چلان کر کے بھیجا یا واٹ ایور, جن کے نام کمپلیننٹ وغیرہ لے رہے ہیں, یہ ABCD, کیا انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں, یس اور نو میں سوال کا جواب عدالت نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو انویسٹیگیشن میں یہ چیز آنی ہوتی ہے, کس نے کیا, کب کیا, کیسے کیا. اب انویسٹیگیشن میں نام آئے تھے نا برہان خان کا, بالکل آیا, لیکن پھر پولیس نے ہی, DSP جو اعجاز بھٹی صاحب تھے, انہوں نے برہان خان کا نام جو ہے وہ کالم نمبر 2 میں ڈال دیا کہ یہ بے گناہ ہیں, بے قصور ہیں. اور یہی IU کی رپورٹ ہائی کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی. بالکل تھی, پھر بالکل تھی. ایسے ہوا کہ چلان دیا کالم نمبر 2 میں, ٹرائل جج نے ایکسیپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, معاملہ ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ میں اگری نہیں کرتی, میں ان کو ٹرائل چلواؤں گی. معاملہ پھر سپریم کورٹ نے گیا. سپریم کورٹ نے ریسیٹ کا بٹن دبا دیا. ٹھیک ہے, کہ دوبارہ جائیں ٹرائل کورٹ, ٹھیک ہے, دوبارہ چلان پہ آرگیومنٹس کریں. ٹھیک ہے, دوبارہ جب آرگیومنٹس ہوئے سیکنڈ راؤنڈ میں, تو کورٹ نے کہا کہ میں IU کی رپورٹ سے متفق نہیں, میں ٹرائل چلانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جب یہ کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گلٹی ہو, ابھی ٹرائل چلنا ہے, اب یہ ثابت ہونا ہے ایدر وے کہ کیا ہے. ابھی تو چلان ایکسیپٹ ہوا نا آپ کے حساب سے, چلان ایک قسم سے مطلب ریجیکٹ کر کے ایکسیپٹ کیا انہوں نے کورٹ نے. تو دیکھیں چلان جو IU نے دیا تھا وہ کس وجہ سے دیا تھا, لوکیشن کی بنیاد پر, CDR کی بنیاد, CDR کی بنیاد پہ, اس کے علاوہ اور بھی بنیاد ہے. دیکھیں 9 بجے واقعہ ہوتا ہے میئر سٹی کے اندر. یہ کہا جاتا ہے کہ شیشہ اتارا برہان نے, اور برہان نے کہا کہ ان کو مار دو, عبرت کا نشانہ بناؤ. اب اس میں 3 آرگیومنٹس ہیں. آپ ذرا یہ سمجھیں کہ جو 3 گواہ پیش ہوئے ٹرائل کورٹ میں, تینوں گواہ کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے کہ برہان نے یہ باتیں کہیں, وہ تینوں باتیں میچ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا, کسی کو آپ انسٹیگیشن کی 2018 میں واقعہ ہو رہا ہے, 2023 میں گواہی ہو ری ہے, 2003 ہو سکتی ہے, 5 دن بعد ان کا پولیس میں بیان ہوتا ہے, وہ بھی تو میچ نہیں کرتا. 5 دن بعد آپ کے رشتہ داروں کو کوئی کسی کے کہنے پہ قتل ہوا ہے, آپ کیسے وہ چیز بھول سکتے ہیں کہ کیا اس نے کہا. اس کا مطلب ہی چینج ہے سر. ایک گواہ کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا گواہ کچھ اور, تیسرا گواہ. اچھا, جو موقع کے بالکل سامنے 5 دکانیں تھیں, ان 5 دکانوں کے بھی پولیس والوں نے بیان ریکارڈ کیے, ٹرائل میں گو اپ کر دیے گیا. کیا کہیں قانون اس بات کا پابند کرتا ہے استغاثہ کو کہ اس نے جو گواہوں کی فہرست دی ہے وہ تمام گواہ عدالت میں پیش کرنے؟ ایسا نہیں ہے جناب. استغاثہ جو اہم گواہ ہے وہ پیش کر سکتا ہے, چاہے تو کسی کو گو اپ کر دے. آپ صرف اس بنیاد پر کہ دکانداروں کو جو ہے گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا, اس کا فائدہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ صرف یہ باتیں نہیں ہیں, یہ صرف ایک بات نہیں ہے, کافی باتیں ہیں. پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب پروسیکیوشن کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی گواہ کو چلائے یا نہ چلائے, تو اس کا جو ایفیکٹ اور پریزمپشن اسمپشن نقصان ہوتا ہے نا, تو وہ بھی اسی نے جھیلنا ہوتا ہے قانون کے حساب سے. تو یہ وہ گواہ تھے جو پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ, نہ اس سائڈ کے نہ اس سائڈ کے تھے, ان کو گیو اپ کر جاتے ہیں. تو عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ وٹنس ہے, آئی وٹنس ہے, اس کو گیو اپ کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی پروسیکیوشن کو ہوگا. اور نقصان پریزمپشن یہ ہے قانون کے اندر, قانون شہادت کے اندر, کہ اگر اس کو پروڈیوس نہیں کیا تو اسمپشن یہ ہے کہ وہ آتے تو ان کے خلاف بیان ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو دوسرے گواہان پیش ہوئے ٹرائل میں, وہ تو تمام رشتہ دار انٹرسٹڈ وٹنسز تھے. اب آتے ہیں جو تیسرا پوائنٹ ہے میرا ایلیبائی کے حوالے سے. 9 بجے واقعہ ہوتا ہے, 9 بجے واقعہ ہوتا ہے, اور 9 بجے برہان کا لوکیشن جو ہے حیدرآباد میں پائی جاتی ہے. 1 گھنٹے بعد برہان کی لوکیشن پکچر میڈیا کوریج کے ساتھ ٹنڈو محمد خان کے ڈسٹرکٹ میں پائی جاتی ہے, جو حیدرآباد سے اور میہر سے اور دور ہے اس طرف. یہاں میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ برہان کی جو لوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ لوکیشن CDR کی بنیاد پر تھی, کال ڈیٹا ریکارڈ کی بنیاد پر تھی. یہ CDR عدالت میں ٹیلی کام کمپنی کی اسٹیمپ کے بغیر پیش کیا گیا, عدالت نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یہ سپریم کورٹ کا لا ہے کہ آپ ٹیلی کام کمپنی کی کیا نہیں کیا, فیصلے میں موجود ہے جناب. انہوں نے سارے تمام جتنے بھی کیس میں CDR تھے سب کو ریجیکٹ کر دیا. میں آپ کو آج بتاتا ہوں برہان کو کیوں عدالت نے چھوڑا. برہان کو عدالت نے
پہلے تو ہمیں یہ سمجھے نا کہ ڈیفینس پلی جب کوئی ملزم لیتا ہے تو اس کی کس طریقے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. پہلے عدالت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن نے کیا کیس ثابت کیا ہے یا نہیں. اگر تو پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا ہے تو پھر ڈیفینس پلی کو عدالت کنسیڈر کرتی ہے اور اس کو تولتی ہے, دیکھتی ہے. اب اس کیس میں جج صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت ہی نہیں کر سکی لہٰذا میں ڈیفینس پلی کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. تو ایلیبائی کا جو پلی ہے پہلے ذہن بنا لیا تھا جی جج صاحب نے؟ نہیں, پہلے ذہن نہیں بنایا. کیس کی نوعیت دیکھیں نا. ابھی آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں. الزام کیا ہے کیس کے اندر, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ کادو نے فائر کیا کرم اللہ پہ. کرم اللہ کو وہ فائر اس کے پیٹ میں لگا. کرم اللہ اتنی دیر میں گریپل کر دیتا ہے, مطلب کشتی لڑ لیتا ہے کادو کے ساتھ. کادو کا ریپیٹر نیچے گر جاتا ہے اور دو جو ملزمان دوسرے کھڑے ہیں وہ دونوں پہ فائرنگ کرتے ہیں, دونوں گر جاتے ہیں. یہ کہانی ہے فائر. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مد نظر رکھیں کہ ذوالفقار جو کادو کا بیٹا ہے اس کے بھی ہاتھ میں ریپیٹر دکھایا ہے, وہ بھی موقع پہ کھڑا ہے. اب ادھر دو سوال اٹھتے ہیں کہ ذوالفقار کے باپ کو دو اس کے ساتھی قتل کرتے ہیں, وہ ادھر کچھ نہیں کرتا, وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 کوسچن. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ گواہوں سے پوچھا گیا کہ جب ان دونوں پہ فائر ہوئے تو کیا پوزیشن تھی, تو سر چھاتی سے چھاتی تھی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انٹری وونڈز چھاتی میں کیسے ہیں, میڈیکل ورسز اوکیولر آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہانی کی تو بنیاد جو تھی نا اس پہ جو ہے کوسچن مارک تھے جس کا فائدہ سب کو ملا. انٹری وونڈ کی صرف بات نہیں ہوئی, ایگزٹ وونڈ کی بھی بات ہوئی ہے فیصلے میں کہ جناب گولی اگر اتنے قریب سے ماری گئی تو باہر کیوں ایگزٹ وونڈ کیوں نہیں ہے؟ تو جناب یہ جج صاحب خود ہی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کر لیا کہ کوئی بیلسٹک ایکسپرٹ بلائے بغیر کہ اتنے قریب سے گولی مارنے کا اس کا مطلب ہے کہ جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے, کہ جسم میں کسی مضبوط ہڈی کی وجہ سے گولی نہیں رک سکتی؟ کیا اسلحہ جو ہے وہ پرانا ہو تو کیا اس کی فائر کی اسپیڈ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی؟ کیا ایگزٹ وونڈ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر جو ڈاکٹرز تھے جنہوں نے پیش ہو کر بتایا, سارا اپنا بیان دیا, اس میں ان سے یہ سوال ہی نہیں ہوا کہ ایگزٹ وونڈ کیوں نہیں. انہوں نے تو صرف اتنا بتایا کہ ایگزٹ وونڈ نہیں ہے, اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کر لیا. 3 آپ کے سوال ہے. سب سے آخر والا کہ ایگزٹ وونڈ کی جو بات ڈاکٹر کے حوالے سے, تو ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ یہ جو کرم اللہ کو فائر لگا تھا پیٹ میں, اس کی ایگزٹ نہیں ہے, تو یہ قریب کا تھا دور کا تھا؟ تو انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ڈسٹنس شاٹ تھا. اب رہی بات کہ جو ایگزٹ وونڈ نہیں کی بات ہو رہی ہے, تو جو اس اسپیسیفک وونڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے جو پیٹ میں لگا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جسم میں سب سے جو نازک جگہ ہے وہ ہمارا پیٹ ہے. دیکھیں اگر چھاتی میں کسی کو لگتی ہے تو یہاں سے بھی ہڈی ہے, پیچھے سے بھی ہڈی ہے, تو پیٹ واحد جگہ ہے جس میں ہڈی پیچھے سے. تو ادھر یہ پوائنٹ تھا. سیکنڈ آپ کی بات کہ بیلسٹک ایکسپرٹ کو بلانے کی اس کیس میں ضرورت اس لیے نہیں رہی کیونکہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائر لگا تھا وہ 6 فٹ کے فاصلے سے لگا تھا. اور رہی آپ کی بات کہ کیا بندوق پرانی ہو تو ویلوسٹی کم ہو جاتی ہے بلٹ کی یا نہیں, تو بندوق پرانی سے نہیں, وہ کارتوس جو ایس جی کا کارتوس تھا وہ بھلے 10 سال پرانا بھی ہونا تو وہ آپ کو تقریباً اسپیڈ آف ساؤنڈ سے قریب آپ کو ویلوسٹی دے گا, تقریباً 1100-1200 فٹ پر سیکنڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وونڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گولی بہت فاصلے سے چلائی گئی تھی. جی ہو تو سکتا ہے. فاصلے سے کیا چلانے والے ملزمان نہیں ہو سکتے تھے آپ کے؟ بالکل ہو سکتے تھے, پر کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے دیکھا ہے کہ 6 فٹ سے فائر ہوا ہے اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پرہیپس فائر شاٹ دور سے ہوا ہے, تو آپ کی پریزنس گواہ کے طور پہ ڈاؤٹ فل. تفتیش خراب ہوئی کیس کی, پولیس نے کیس خراب کیا؟ نہیں, یہ تو گواہوں کے بیانات خود کے تھے, یہ تو خود کے بیانات تھے. گواہ بھی تو پولیس نے ہی پیش کیے. نہیں, گواہ کمپلیننٹ سائڈ نے پیش کیے. کمپلیننٹ اجاز, کمپلیننٹ پرویز کے 2 رشتہ دار تھے, چچا زاد بھائی اجاز اور منظور. مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجیے. جج صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے فیصلے میں, مجھے عجیب لگتا ہے کہ جو بچ گئے وہ کیسے بچ گئے؟ جی گڈ کوسچن. کہ آخر وہ ملزمان نے کیا انہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ان کے خلاف گواہی دیں؟ کیا یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ کوئی واقعہ ہو جہاں فائرنگ کا وہاں سب لوگ مر جائیں یا ہر شخص جو ہے وہ زخمی ہو جائے, کوئی نہیں وہاں پہ بچنا چاہیے؟ کیا کوئی طے شدہ امر ہے؟
لا اصل میں یہ کہتا ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے نا اس کو ذرا اس کی نوعیت دیکھیں یہاں اس کیس میں صرف ایک پرٹیکولر پوائنٹ آن اٹس اون ہم نہیں دیکھ سکتے, ہمیں تمام چیزوں کو ساتھوں ساتھ دیکھنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ الزام کیا ہے. الزام یہ ہے کہ موٹیو یہ ہے کہ انہوں نے تمندار کونسل بنائی ہے, لہٰذا ان کے پورے خاندان کو قتل کر دو, یہ لفظ نکالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو خاندان کے ممبر تھے, ٹھیک ہے, تو دشمن تھے. دیکھیں آپ کے مطابق پرانی دشمنی تھی. جی دیکھیں ہمارے پتہ نہیں ان کی اگر پرانی دشمنی اس جملے کو اس طرح نہ کوٹ کریں نا. دیکھیں فہیم صاحب, بات یہ کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی گواہ موٹیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو پھر اگر اس پہ کوئی فائر نہیں ہوتا تو بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیوں فائر نہیں ہوا اس پہ. دیکھیں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ برہان نے شیشہ اتارا اور کہا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے تو ان کو اور ان کے پورے خاندان کو مار دو اور عبرت کا نشانہ بناؤ, ٹھیک ہے. تو دوسرے جو پرویز تھا وہ بھی تو بھائی تھا, اعجاز منظور تھے وہ بھی تو رشتہ دار تھے, وہ بھی تو کزن تھے ان کے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں پھر جج صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جب موٹیو آپ الیج کر رہے ہو کہ یہ آئے تھے پورے خاندان کو مارنے, تو پھر بھائی آپ بھی تو خاندان کے حصے تھے, آپ کو کیوں چھوڑا گیا. اچھا دوسری بات مزیدار کہ گواہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھائیں, شفٹ کی, 2 ڈیڈ باڈیز انہوں نے پولیس موبائل میں شفٹ کی اور ایک ہم اپنی پرائیویٹ گاڑی میں لے کے گئے. تو ہم نے سوال پوچھا کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے اٹھایا اور آپ نے ان کو جو ہے شفٹ کیا تو آپ کے ہاتھوں اور کپڑوں پہ خون تو لگا ہوگا نا. تو کہا بالکل لگا تھا. پولیس کو دیا نہیں دیا. اب ویٹ اسٹاپ ہیئر. جو تھانے سے نکلا پولیس آفیسر, ڈیوٹی افسر آیا, اسپتال پہ کاغذات بنائے 28 کاغذ, ان سے سوال پوچھا گیا کہ اس کیس میں اگر تم کسی گواہ کے یا فریادی خود کے کپڑے دیکھتے خون آلود, ہاتھ دیکھتے خون آلود, تو ان سے تم لیتے قبضہ پولیس میں؟ بولتا سر میں بالکل لیتا, اور کیونکہ تھے ہی نہیں ان کے کپڑے خون والے اور ہاتھ خون والے تو اس لیے میں نے لیے ہی. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, کیا پولیس نے تفتیش صحیح نہیں کی, پولیس نے کیس خراب کیا ہے؟ جو جن کے پیارے مر گئے انہوں نے ڈیفینیٹلی انہیں اٹھایا ہوگا یار, سمجھ میں آنے والی بات ہے. انہوں نے اسپتال بھی پہنچایا ہوگا, خون بھی دیکھیں جو پولیس کی انویسٹیگیشن کے حساب سے 2 اور گواہ تھے جو پولیس کے گواہ تھے, انہوں نے یہ بیان دیا ہے پولیس کی فائل کے اندر کہ ہم نے تینوں کو شفٹ کیا ہے اسپتال. ان کے کپڑوں میں خون لگا, وہ آئی وٹنس کلیم نہیں کرتے نا, اور ان کو بھی تو آپ لے آتے ہیں ایز اے ڈیفینس وٹنس. ہمارے پہ برڈن نہیں ہے اتنا کہ ہم جا کے پروسیکیوشن کا کیس اسٹیبلش کریں, پر دیکھیں نا ان 2 پولیس آفیسران کو بھی گیو اپ کر دیا پروسیکیوشن نے, کیونکہ وہ آتے تو یہی بتاتے کہ ہم لوگوں نے شفٹ کیا ہے, انہوں نے تو شفٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ دیٹ از واٹ دیئر پولیس اسٹیٹمنٹ سیڈ. وہی تو پولیس اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. اچھا یہ بتائیے کہ عینی شاہدین سے متعلق پولیس نے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیاروں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ کتنی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ جہاں فائرنگ ہو رہی ہو وہاں انسان اپنی جان بچائے گا یا کسی دوسرے کی جان بچانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں یہ ایک سبجیکٹو بات ہے, ہر انسان کی الگ فلائٹ اور فائٹ رسک ہوتا ہے. کچھ انسان ایسے موقع پہ بھاگتے ہیں, کچھ انسان ایسے موقع پہ لڑتے ہیں, تو یہ ان کی ریزننگ ہے, پر یہ ان کی ریزننگ اس نوعیت میں ہے کہ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جائے, نارمل کنڈکٹ میں دیکھا جائے کہ نارمل کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں نارمل کنڈکٹ تو سر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ادھر کوئی واقعہ پیش آتا ہے آپ اور میرے سامنے, تو سب ہمارے سے سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ فہیم صاحب, افتخار صاحب, ہوا کیا, کس نے کیا, کیوں کیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تھانے پہ بیٹھے تھے, میڈیا سامنے تھی, کیوں آپ نے 17 گھنٹے ویٹ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم ہوا, پتہ چلا کہ کون سی گولی کہاں لگی ہے, کس کو کیسے لگی ہے, کون سی رائفل لگی ہے, کون سی شاٹ گن ہے, پھر بیٹھ کے جو ہے اس طریقے کی ایف آئی آر بنے گی. افتخار صاحب, کیا ایف آئی آر ڈیلے ہونا کیا کوئی پہلی بار ہے؟ کیا ایسے لاتعداد کیسز رپورٹ نہیں ہیں جن میں کیسز ایف آئی آر جو ہیں وہ بعد میں, ایون بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر جو حملہ ہوا تھا کارساز والا, اس کی اگر ہم ایف آئی آر کی بات کریں, اس کی سیکنڈ ایف آئی آر بہت دن کے بعد ہوئی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب ایف آئی آر جو ہے 17 گھنٹے بعد ہوئی تو یہ بہت بڑا ڈیلے ہے. وہاں لوگ مر گئے ہیں, ان کی ابھی آخری رسومات ہونی ہے, جنازہ ہے, سب ہے, ملنے والے ہیں سب, اس کے بعد. اور یہ تو ایک عام سی بات ہے, اب تو پولیس روزنامچہ روک دیتی ہے جب کوئی واقعہ ہو جائے کہ جب وہ دفنا کے واپس آئیں گے تو ایف آئی آر کرا دیں گے. آپ اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب وہ 17 گھنٹے کا ڈیلے ہے, یہ کیس کو خراب کر رہا ہے.
اس کی نوعیت ہوتی ہے، ڈیلے کی نوعیت ہوتی ہے. کچھ ایسی ڈیلے ہوتی ہے جو انکنٹرولبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایسی ڈیلے ہوتی ہے جو آپ خود کرتے ہیں. دیکھیں اس کیس میں تو آپ اسپتال میں بیٹھے تھے نا، 2 مقتول آپ کے ہو چکے. ایک کو انہوں نے لاڑکانہ شفٹ کر دیا علاج کے لیے، ٹھیک ہے. کوئی اس کے ساتھ گیا نہیں. ٹھیک ہے. تینوں گواہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپتال میں موجود تھے. تو اسپتال میں جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا پھر تو آپ بیٹھے تھے، ویٹ کر رہے تھے. اس وقت تو پولیس بھی موجود تھی، قلم بھی لکھ رہا تھا، وہ دوسرے کاغذ بھی لکھ رہا تھا. بلا کے بتاتے بھائی یہ دیکھو میری فرد کرو. اس سے پوچھا گیا پولیس والے سے کہ تم نے فرد کیوں نہیں لی؟ کہتا ہے کہ فریادی کہتا ہے میں بعد میں ہوں. کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات ہے، بری بات ہے، ہوتا ہے. بری بات سپریم ہے کورٹ کے اس کے اوپر ججمنٹس موجود ہیں کہ جناب اگر ڈیلے ہے تو اس کو کوئی زیادہ بنیاد نہیں بنا سکتے آپ کہ جناب یہ فیصلے کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب اس میں ڈیلے ہے. لاتعداد کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن میں فیصلے ایف آئی آر ڈیلے سے ہوئی ہے. ریزنیبل ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں. میرا اگلا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ کیس پولیس کی تفتیش سے کمزور ہوا یا یہ شروع سے ہی کمزور تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس، اس کیس میں 2 ٹائپ آف ملزمانوں کے الزام ہیں. ایک تو وہ جو موقع پہ دکھائے گئے اور دوسرے وہ جو موقع پہ یا موقع پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سردار وغیرہ ابیٹمنٹ کا الزام ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کسی طریقے سے مدد کی یا برگلایا کہ آپ یہ کرائم کریں. تو میرے حساب سے انویسٹیگیشن میں جن پہ الزام تھا فائرنگ کا پرٹیکولرلی، ان کے خلاف کیس اسٹرانگ مضبوط شروع سے رہا ہے. تبھی ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی اور دوران ٹرائل وہ تمام جو تھے وہ جیل میں تھے. ان کا کیس جو کمزور ہوا وہ ہوا ٹرائل میں، جب کراس ایگزامینیشن کی وکیل صاحبان نے، تو اس میں ان کا پھر کیس جو ہے وہ کمزور ہوا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا. کراس ایگزامینیشن جو استغاثہ کے گواہوں پر ہوئی آپ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس کیس میں جو ثبوت پیش کیے گئے کیا وہ بھی کمزور تھے؟ کیا پولیس کی ناقص تفتیش اس کیس کو آپ کے حق میں لے گئی؟ دیکھیے پولیس کی جو تفتیش کی آپ بات کریں تو کمپلیننٹ پارٹی نے آج تک ریٹن میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی فورم پہ ان کے خلاف نہیں کہا کہ پولیس نے تفتیش ٹھیک نہیں کی یا ہمارے کہنے پہ ہمارا کوئی موقف وہ سامنے نہیں لے آ سکے. رہی بات کہ گواہوں کے کس نے زیادہ نقصان پہنچایا، تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی کرمنل ٹرائل میں کوئی بھی گواہ آتا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے تو اکیوز کو ایمپل اپرچونٹی ملتی ہے کہ کراس کرے اس کو. تو اس کراس میں جو ان کے گواہ تھے کمپلیننٹ اور اس کے 2 جو چشمدید گواہ دکھائے تھے، ان کے کراس ایگزامینیشنز میں کافی پھر تضاد نکلا، جو کہ پھر آخر میں فائدہ تمام ملزمانوں. ام رباب مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. آپ اتفاق کرتے ہیں ام رباب سے؟ دیکھیں انصاف کی جو بات ہے تو ہر فیصلے میں، وہ گھر میں ہو، تھانے میں ہو، کورٹ میں ہو، ہر فیصلے میں ایک اگریوڈ ہوتا ہے اور ایک خوش ہو کے جاتا ہے. تو میرے حساب سے تو کیس میں انصاف ہوا ہے. بیرسٹر صاحب کیا آپ ام رباب کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیاروں کے جو قاتل آج آزاد ہیں وہ بے گناہ ہیں؟ دیکھیں مس ام رباب چانڈیو نے آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ سکتی ہیں بغیر واقعہ دیکھے کہ یہ قاتل ہیں، تو پھر ایک عام آدمی جس نے واقعہ نہیں دیکھا وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انصاف ہوا. آپ ہی کی بات سے سوال کروں گا. پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ طاقتور آدمی قانون سے بچ نکلتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کیس کے فیصلے سے یہ تاثر مزید مضبوط ہوا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس پبلک اوپینین میں کورٹوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ پبلک اوپینین کیا فارمولیٹ ہوگا اور اس فیصلے سے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، تو پھر وہ اس عدالت نے پھر وہ فیصلہ نہیں کیا، وہ پھر ایک میڈیا ٹرائل چلا کہ پبلک کے موڈ اور پبلک کے پرسیپشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا. قانون کے حساب سے عدالت نیوٹرل ہوتی ہے. عدالت کے سامنے دونوں پارٹیز اپنا ایویڈنس پیش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا فیصلہ. آپ کی بات اپنی جگہ کہ عدالتیں جو ہیں وہ پبلک اوپینین پہ فیصلے نہیں کرتی، لیکن جو پاکستان میں ایک تاثر ہے عدلیہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری عدلیہ انٹرنیشنلی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ آپ اس کیس میں ملزمان کے وکیل ہیں، کیا ایسے فیصلے جن میں طاقتور افراد جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں قانون سے، کیا اس سے یہ تاثر مزید گہرا نہیں ہوتا؟ دیکھیں
ہمیں اینالائز کرنا چاہیے ایویڈنس کو اور جو شواہد انہوں نے پیش کیے ان کو, اور پھر ہی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں دیکھیے یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں. اب اگر ہم اس سٹیج پہ کہہ دیں, دیکھیں دوران ٹرائل تو یہی چلتا رہا کہ یہ گلٹی ہیں, یہ گلٹی ہیں, یہ گلٹی ہیں. ان کی طرف سے شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کرائم نہیں کیا. ہاں آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے پر ہم آپ کے ملزم نہیں. دیکھیں پولیس نے بھی وہی فیصلہ دیا, اب عدالت نے بھی وہی فیصلہ دیا, انشاءاللہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. بیرسٹر صاحب, وکیل کے طور پر آپ کی جیت اپنی جگہ, لیکن اخلاقی طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں انصاف کی جیت ہوئی ہے؟ دیکھیں فیصلہ جو آیا ہے حقیقی انصاف اس لیے بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نہ صرف سندھ میں پورے پاکستان میں, اور سپریم کورٹ بھی اس پہ رہنمائی کر چکی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ کرائم ہوتا ہے تو لوگ یہاں پہ کافی لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کافی لوگوں سے مراد کہ جو حقیقی ہوتے ہیں وہ بھی اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی. پھر جب سب کو آپ ایک کشتی کا سوار بناتے ہیں تو وہ یا تو منزل پہ پہنچتی ہے کشتی یا تو وہ رستے میں ڈوب جاتی ہے. تو یہ جو سوال جو آپ اٹھتے ہیں وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کورٹوں پہ ہوں, تفتیشی افسروں پہ ہو, یہ سوال تو پھر ان پہ بھی اٹھانا چاہیے جو کیس داخل کرتے ہیں اس قسم کے, جو کافی لوگوں کو انوالو کر کے. اور ہماری سندھ کی جو سرداری نظام کے بعد میں دیکھیں, سرداری نظام جو ہے نا صرف شہروں میں نہیں ہے, آپ کے KPK میں ہے, آپ کے بلوچستان میں, آپ کے پنجاب میں, آپ کے سندھ میں, پورے پاکستان میں یہ نظام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ سندھ کا مجھے یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی وڈیرے یا بڑے ہیں, سردار ہیں, ان سب پہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دو آپس میں ان کے قبائلی لوگ لڑتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ان کا نام لے لیتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے ان کے کہنے پہ ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کوئی نئے نہیں ہے, بس یہاں یہ کہہ سکے یہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا اور یہ سب کی نگاہوں میں آ گیا کیس, پر ایسے یہ پہلی مثال نہیں ہے, ایسی کافی مثال. بیرسٹر افتخار صاحب, آپ نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ اپیل میں جا سکتا ہے, ہائی کورٹ بھی جائے گا اور ممکن ہے کہ سپریم کورٹ بھی جائے. اگر اس کیس میں کچھ نئے ثبوت آ جاتے ہیں تو کیا آپ آج جس موقف پہ قائم ہیں اس پہ قائم رہیں گے؟ نئے ثبوت, 8 سال پرانا واقعہ ہے, نئے ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ میرا سوال بہت سمپل ہے, نئے ثبوت کہاں سے آئیں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں امکانی بات کر رہا ہوں کہ جو آج آپ کا موقف ہے, کوئی نئے ثبوت آ جاتے ہیں جو آپ کے ملزمان کے خلاف ہوں, تو کیا آج جو آپ کا موقف ہے آپ اس پر قائم رہیں گے؟ اگر کوئی ثبوت آتا ہے لیٹ سے 5 سال بعد, 6 سال بعد یا 2 سال بعد, تو اس کو دیکھا جائے گا اس ثبوت کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ ثبوت کی ویلیو کیا ہے کہ اتنے سال بعد وہ کیوں آ رہا ہے, اور وہ پھر ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ثبوت ٹرائل کا حصہ بنایا جائے, ایویڈنس کا حصہ بنایا جائے یا نہیں. اس فیصلے پر شدید عوامی رد عمل آیا ہے اور آپ نے دیکھا بھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو عوامی رد عمل ہے کیا وہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس فیصلے سے عوام کا نظام انصاف پر جو اعتماد ہے وہ کمزور ہوا ہے؟ دیکھیے اس عوام کو اگر اعتماد کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سرسری طور پہ صرف ایک فیصلے کی بنیاد پہ بغیر اس فیصلے کو پڑھے اور دیکھے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پری میچور اوپینین ہوگا عوام کا. تو میری گزارش عوام سے یہی ہے کہ دیکھیں قرآن شریف کے پہلے لفظ ہیں اقرا, تو پڑھیں اور سمجھیں معاملے کو اور پھر اپنا فیصلہ کیجیے. اب میں آپ سے ذاتی طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا نظام انصاف پر اعتماد کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ میں عوام کے لیے فہیم صاحب بات نہیں کر سکتا, پر میں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے, جی میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بالکل اعتماد میرا ہے مزید عدالت پہ کہ ہاں اتنے ہائی پروفائل کیس میں اور جس طریقے سے میڈیا میں اس کو اٹھایا جا رہا تھا, تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ کل سزا ہو جائے گی. آپ کو خود بھی لگ رہا تھا؟ مجھے یقین ہے, میں آپ کو میسج دکھا سکتا ہوں, میں نے اپنی بیوی کو رات پہلے میسج کیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, مجھے پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا. عدالت میں کھڑے کھڑے میں نے اپنے بھائیوں وکیلوں کو بھی کان میں پھس کی, میں نے بولا یار اللہ بچائے عزت, کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی بہت تھی اس دن, تقریباً 500 پولیس آفیسر تعینات کیے گئے تھے, اور ایسے کیسوں میں یا کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے پولیس کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے,
تو ہر پارٹی انسیکیور ہو جاتی ہے کہ یار کہیں میرے لیے تو نہیں ہے. حالانکہ وہ ہوتا ہے ان دا کورس آف تھنگز ہی ہے, پر ہمیں ایسے لگا 6 ناکے لگے ہوئے تھے کورٹ تک جانے کے لیے, وکیلوں کو بھی روک رہے تھے کہ آپ کون کیوں جا رہے ہیں اندر. تو ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں سے بھی بس روکنا ہے, کہیں سے بھاگنے نہیں دینا کسی کو. آپ جس سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ فیصلہ آپ کے سرداروں کے خلاف آ سکتا ہے, کیا آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا, کوئی حکومتی اثر و رسوخ نہیں تھا, یہ سب کچھ جو ہے وہ بس ایک ویسی ہوا میں ہو گیا تھا؟ دیکھیں جو سیکیورٹی ارینجمنٹ کی گئی وہ کس کے کہنے پہ کی گئی؟ گورنمنٹ کے کہنے پہ؟ نہیں سر, نہیں. عدالت نے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے, جو وہاں کا ایڈمنسٹریٹو جج ہے, وہ عدالت نہیں جو فیصلہ سنا رہی تھی, وہ عدالت جو وہاں کی ایڈمنسٹریٹو جج ہے, اس نے یہ اپریہینڈ کیا. کیونکہ دادو شہر میں میہر کوٹوں میں اس طریقے کئی واقعات پچھلے سالوں ہو چکے ہیں جس میں پارٹیز کورٹ میں لڑ پڑی اور ایک دوسرے پہ فائرنگ کر چکے اور وہاں پہ حادثہ پیش آیا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ آرڈر فرمایا کہ no third person allowed, only parties and lawyers allowed. اس دن دادو بار نے بھی ایک قسم سے وکیلوں کو کہہ دیا کہ آپ نہیں آئے, جو لوکل وکیل ہیں, اور جو لوکل کیسز تھے ان میں بھی تمام میں ڈیٹس ہو گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک سٹیپ تھا ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کہ کوئی وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر. اگر یہ ایڈمنسٹریٹو جج کا اسٹیپ تھا تو صرف عدالت تک ہونا چاہیے تھا نا. اس دن تو پورے دادو شہر کا یہی حال تھا, ہر جگہ سخت سیکیورٹی تھی, پورا شہر انہوں نے جو ہے نا بند کیا ہوا تھا. اور جی بالکل. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو جج نے نہیں کہا ہوگا نا کہ پورا شہر ہی آپ بند کر دیں. اٹس مین کہ کہیں حکومت انوالو تھی. نہیں, وہ گورنمنٹ انوالو کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پولیس, گورنمنٹ کا کیا لینا دینا کورٹ کی عدالت کے فیصلوں سے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, آپ کے سردار صاحب جو ہیں وہ رکن سندھ اسمبلی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا لینا دینا؟ اگر گورنمنٹ کا لینا دینا ہوتا, آپ مجھے بتائیں, برہان جو تھا جس وقت واقعہ ہوا ہے اس کے 1 گھنٹے بعد سی ایم صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا 350 کلومیٹر دور. تو اس وقت پیپلز پارٹی نے فار ایگزامپل اتنی بڑی مدد کیوں نہیں کی؟ دیکھیں انہوں نے بھی لیگل پروسیس بھگتانا. 450 پیشیاں میں دونوں بھائی آئے, سارے ملزمان آئے, انہوں نے لیگل طریقے سے فیس کیا. دیکھیں کمپلیننٹ پارٹی تو یہ نہیں کہتی کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا, کبھی نہیں کہتی. وہ ان کو پورا بھرپور موقع دیا گیا کہ آپ اپنے آرگیومنٹس پیش کریں. لائک وائز ہمیں بھی پورا بھرپور موقع دیا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ آپ اپنا جو کہنا چاہتے ہیں, جو ججمنٹ پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں, سب کو فل اپرچونٹی دی گئی. اس کی بہت شکریہ, بیسٹ افتخار آپ کا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR, جب تک جرم باقی ہے.